عابد شیر علی صاحب، 2014 کے دھرنے کا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تذکرہ کیا، آپ نے بھی تذکرہ کیا. آپ بتائیں گے کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ جب پارلیمنٹ ہاؤس پہ اوپر بھی اٹیک ہوا، پی ٹی وی اسٹیشن پہ بھی اٹیک ہوا، اس کے پلانرز کون تھے؟ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کون سے شخصیت تھی جس کی مدد حاصل تھی؟ آپ نے دیکھے قاضی فائز عزت صاحب کی جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا جو دھرنے کی رپورٹ آئی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ چند چہروں کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ایک گہری بات تھی. اس بات سے پہلے میں صرف ملک صاحب ایک منٹ لوں گا. محترم جناب پنسوتا صاحب ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں پیشہ کے حوالے سے. آپ پنجوتا صاحب کا بھی جواب دیجیے گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ آپ لوگ حکومت میں تھے، سچائی بتانا آپ کا بھی فرض ہے. سپریم کورٹ کے جو واضح احکامات ہیں، ایک جو رپورٹ وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن بنایا گیا ہے، کمیشن نے جو غلط فیکٹس دیے اس پہ سپریم کورٹ وہ فیض آباد دھرنے کے اوپر بنایا گیا. وہ فیض آباد دھرنا 2017 میں ہوا تھا. یہ 2014 کے میں ڈی چوک کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس وقت یہ پی ٹی آئی اور پیٹ کو، پاکستان عوامی تحریک کو کس نے اکٹھا کیا تھا؟ اس میں جنرل پاشا صاحب لے کر آئے تھے ان کو. اس وقت آپ کو نہیں پتا وہ تمام وہ جنرل پاشا صاحب اس وقت ریٹائر ہو گئے تھے یہ پھر جی. لیکن ان کے وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے، کس کو نہیں پتا. میں نے وہ فائدہ وہ جس کو پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر چیز کو پتا ہے کہ کس. پھر آپ کی حکومت نے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ آپ کو اگر پتا تھا تو اس وقت چاہیے تھا پارلیمنٹ ان کو ڈسکس کرتی ہے اور اس کے اوپر کاروائی کرتی. اس وقت دیکھیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اتارا گیا. پھر اس کے بعد قاضی فائز نواز شریف صاحب 2017 میں اترے ہیں سر. یہ 2014 میں دھرنا ہوا تھا، 3 سال وہ حکومت میں رہے ہیں اس کے بعد بھی. پھر ان کے اوپر جیسے تابڑ توڑ حملے کیے گئے. دیکھیں ہماری حکومت کو ڈے 1 سے ہی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو عمران خان کو ایک مورا بنایا گیا، دھرنے کروائے گئے، نواز شریف کو گالیاں دی گئی، نواز شریف کو گریبان سے پکڑ کے پرائم منسٹر. دیکھیں ایسے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. ٹی وی چینلز پورے ان کے امام پہ تھے. ملک صاحب آپ بھی بتا دینا. پھر ٹی وی چینلز پہ تو آپ بھی بیٹھتے تھے. میرے بھائی آپ کو بھی پتا کہ آپ کے مالکان کس کے اشارے پہ کیا کر رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ مالکان کا اشارہ کوئی نہیں تھا. ڈی چوک میں آج بھی ایسی سچویشن ہوگی تو کیمرہ لے کے لائیو میں خود وہاں جا کے پہنچا ہوں گا. ڈی چوک میں ایک سچویشن تھی، مالکان کسی کے اشارے پہ نہیں تھے ناچ رہے. آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور سچی کا ساتھ دیا. ندیم ملک صاحب اس میں کوئی دو راہ نہیں، آپ کا بے حد احترام ہے. آپ نے ہمیشہ بالکل سچی بات کی اور کھری بات کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سارے عزت اور احترام بھی کرتے ہیں. لیکن جو دھرنے ہمارے خلاف دیے گئے، تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی توجہ تھی وہ عمران خان مورا تھا. عمران خان طاہر القادری جو پھر لندن پلان بنا، لندن پلان کو کس طرح پھر آگے لے جایا گیا، کس طرح پھر طاہر القادری کے گھر کے باہر وہاں پہ لوگوں کو مروایا گیا، کس طرح کیا کروایا گیا، وہ تو پھر محرکات سامنے ہیں. آپ پنسوتا صاحب کو بتائیں نا. جی پنسوتا صاحب کہتے ہیں جی ویڈیو سامنے لائیں. پورے ٹی وی چینلز پہ چلا کہ عمران خان کے وہ بھانجے نے وہ سٹک کے اوپر وہ فوجیوں کی وردی کو ایسے لہرایا. پنسوتا صاحب وہ کیا نون لیگ کا آدمی تھا؟ کیا وہ اس کو کسی کور کمانڈر کے گھر سے بھیجا تھا؟ جب جاسمین راشد صاحبہ لبرٹی چوک میں تھی، انہوں نے جی کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلیں. جب لیڈر ایک کور کمانڈر کے گھر کی طرف لے جائے تو پھر آپ کس کو روک سکتے کہ کوئی اندر نہ جائے یا باہر نہ آئے؟ ایک آپ کام کروا رہے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم لا علم ہیں. اوپر سے آپ کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں جی کہ فوج یہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. آپ نے ڈائریکٹ اٹیک کیے فوج کے اوپر، آپ نے فوجی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. پنسوتا صاحب برائے مہربانی یہ کھیل اب بکے گا نہیں زیادہ دیر تک. آپ کے لیڈر کی سٹیٹمنٹس ہیں. اس نے خود کہا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو اس کا خمیازہ پھر مجھے پکڑنے والے بھگتیں گے. پھر وہ بھگتا پورے پاکستان نے خمیازہ. پوری دنیا میں تمسخر اڑایا گیا ہمارے قومی اداروں کا.